اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اب آج ہم لوگوں کی بحث چلے گی امامت کے عنوان سے امام مہدی علیہ السلام۔ عقیدہ مہدویت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، عقیدہ مہدویت کے عنوان سے ہمارے یہاں کافی حد تک بحث کی جاتی ہے اور بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے تمام تر عقائد میں۔ ویسے تو سارے عقیدوں میں امامت کا عقیدہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن خود امامت کے عقیدے میں عقیدہ مہدویت کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ قبل اس کے کہ ہم لوگ آئیں امام زمان علیہ السلام کے وجود اور ان کے دلائل پر بحث کریں، سب سے پہلے ہم بات کریں خود عقیدہ مہدویت جو ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط ہمارے یہاں اس طرح کا نظریہ پایا جاتا، بلکہ اگر آپ جائیں یہودی مذہب میں جائیں گے، مسیحی مذہب میں جائیں آپ، یا جو ہے کیا کہتے ہیں زرداشتی مذہب میں چلے جائیں، یا اس کے علاوہ برادران اہل تسنن کے یہاں چلے جائیں، جتنے بھی مذاہب ہیں مسلمانوں کے تمام تر اختلافات کے باوجود بھی اس بات پر سب اتفاق رکھتے ہیں، سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص ظہور کرے گا اور جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اسی طرح جیسے زمین جو ہے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ جیسا کہ ایک اہل سنت کا بہت بڑا عالم ابن خلدون، اس نے کہا کہ یہ تمام تر مسلمانوں کے ہاں یہ بات بالکل فیمس ہے اور مشہور ہے کہ زمین پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص اہل بیت علیہ السلام سے ایک فرد ظاہر ہوگا جس کا نام جو ہے مہدی ہوگا، اور زمین کو وہ عدل و انصاف سے پر کرنے والا ہے۔ اور اس چیز کی طرف خداوند عالم نے قرآن کریم میں بھی اشارہ فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں۔ دیکھیں قرآن میں اگر انسان جا کر کے دیکھے تو خدا نے اشارہ فرما دیا ہے، جیسا کہ خدا نے کیا کہا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ہم نے زبور میں ٹھیک ہے ذکر کے بعد یہ بیان کر دیا، لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اب یرثها جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں مضارع ہے، یعنی یہ حال بھی پایا جاتا ہے، پریزنٹ بھی ہے، اس میں پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب جب اس میں دونوں زمانہ پایا جا رہا ہے کہ یعنی ہم زمین میں کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو وارث بنا دیں گے، تو کہ جو صالح ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے۔ تو اگر ان آیتوں اور اس آیت کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر تو ابھی وہ لوگ نہیں بن پائے وارث کے جو صالح ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اس کا مطلب کہ ابھی اس کا بعد کوئی بننے والا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ رسول اللہ کی حدیث جوڑ دیں کہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ، اگر یہ دنیا ختم ہونے والی ہو اور ایک دن بھی بچا ہو نا، پوری دنیا ختم ہو رہی، وقت ختم ہو چکا ہے اور ایک بھی دن اگر بچا ہو، تب بھی خداوند عالم جو ہے کیا ہے اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کھینچ کے کہ اس دن جو ہے امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی وہ دن ہی اتنا طولانی کر دیا جائے گا کہ دن ختم ہی نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا پیغمبر لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا حَتَّى يُخْرَجَ رَجُلًا مِنْ آلِ بَيْتِ، یہاں تک کہ ہم اہل بیت میں سے ایک فرد نکلے گا، یعنی وہی امام مہدی علیہ السلام کیا کریں گے یَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، جیسے ظلم و جور سے زمین بھری ہوگی ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب کہ عقیدہ مہدویت کسی بھی اعتبار سے ڈاؤٹ فل نہیں ہے، قرآن کے اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے عقیدہ مہدویت پر کوئی شک نہیں ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے۔ اب اگر آپ متوجہ ہوں تو کچھ اور بھی احادیث کی طرف اشارہ کیا جائے، سلسلے کے ساتھ ایک ایک معصوم علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ خود پیغمبر نے فرمایا، جو بھی ہم نے ایک حدیث پیش کی۔ ایک اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب امام امتی، علی میری امت کے امام ہیں، و خلیفتی علیہ من بعدی، اور میرے بعد اس امت کے کیا ہیں خلیفہ ہوں گے، ومن ولدہ، اور انہی کی اولاد میں سے کون ہوگا القائم المنتظر، قائم ہوں گے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، الذی یملأ اللہ بہ الارض عدلا وقسطا،
کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت جورا و ظلما، جیسے زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ پیغمبر نے فرمایا. پھر اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں. یہ روایت امام علی علیہ السلام نے کس سے کہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے، کہ للقائم منا غیبۃ امدها طویل، کہ میرے قائم کے لیے یعنی امام مہدی کے لیے غیبت ہوگی جس کا پیریڈ بہت لمبا ہوگا، جس کا وقت بہت طولانی ہوگا. اگر آپ جوڑیں ابھی تو تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 260 سے لے کے 329 ہجری تک تو غیبت صغریٰ چلے بھی آ گیا رہا. 329 ہجری سے لے کر کے یہ 1444 چل رہی ہے، تب تک آپ جوڑیے کتنا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد غضب کی روایت مولا نے آگے فرمایا، امام علی علیہ السلام نے. امام فرماتے ہیں کہ ان القائم منا اذا قام لم يكن لعاد في عنقه بیعہ، کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو ان کی گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہوگی. تو کیا بقیہ معصومین پر تھی کیا؟ کہ ہاں بالکل تھی. ظاہری طور پر لوگوں نے اپنی چلائی نہیں، جو بیعت اس معنی میں نہیں کہ وہ کر لیے تھے، یہ کہ انہوں نے اپنی چلایا، جو چاہا انہوں نے کر لیا. امام حسین کو قتل کیا، 8ویں امام کو خراسان بلا لیا زبردستی، یہ سارے کام انہوں نے کیے. مگر اب جب ہمارا مہدی ظہور کرے گا تو ان کے اوپر نہ ظاہری طور پہ کسی کی کوئی حکومت چلنے والی ہے، نہ باطنی طور پہ. وَلِذَلِكَ تَخْفَى وِلَادَتُهُ، اسی لیے خدا نے امام کی پیدائش جو ہے وہ بھی چھپا کے رکھی، کسی پتہ ہی نہیں چلا امام کیسے پیدا ہو گئے. کہتے حکیمہ خاتون آئی ہوئی تھی تو 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں آج رات آپ رک جائیے. کیوں؟ کہ ہمارے یہاں ولادت ہونے والی ہے. تو جناب حکیمہ خاتون نے ایک مرتبہ جناب نرجس خاتون کی طرف دیکھا، کہا کہ نرجس خاتون کے یہاں تو کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں ابھی، اس لیے کہ پریگننٹ لیڈی معلوم ہو جاتی. انہوں نے کہا پھوپھی اماں آپ ٹینشن مت لیجیے، وہ جب چاہے گا نا تو وہ حمل کے آثار بھی ظاہر ہو جائیں گے. یہ خدا کا انتظام ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ صبح کے وقت جب جناب حکیمہ خاتون نماز شب کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ جو ہے وہ بھی جناب نرجس خاتون سو رہی ہیں. تو یہ مشکوک ہوئی کہ واقعی ولادت ہوگی نہیں، کہ تو اندر سے امام کی آواز آئی. تو پھر اماں پریشان نہ ہوئی، وقت قریب آ رہا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جناب نرجس خاتون بیدار ہوئی، وضو فرمایا، نماز پڑھی انہوں نے، پھر جو ہے وہ صبح کے وقت ولادت ہوئی. پوری کیفیت ابھی انشاءاللہ آ رہی ہے. بس ساری روایتیں چھوڑتے ہوئے 2-3 روایتیں بس لیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا اس سلسلے میں. امام فرماتے ہیں فی التاسع من ولدی، میری جو اولاد ہوگی یعنی 9ویں نمبر پہ جو ہوں گے یعنی امام مہدی علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ ان کے اندر 3 نبیوں کی سنت پائی جائے گی. کتنے؟ 3 نبیوں کی. سنت من یوسف. اب اگر آپ کے سوال میں آ جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کی اندر کتنے نبی کی سنت ہے، A5 B3 C4 اور D12، تو اس میں آپ 3 تبھی لگا پائیں گے جب یہاں دھیان سے سنیں گے کہ کتنے نبیوں کی سنت ہے. اور کر رہے ہیں آپ اس طرح سے میں اشارے کر دے رہا ہوں، نہیں سمجھ گئے آپ؟ تو اس طرح سے اگر آ جائے تو آپ متوجہ رہیے، سو نہ جائیں، بیدار رہیں کہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام کے اندر کتنے نبیوں کی سنت پائی جا رہی ہے. 3 ہے، 5 ہے، 12 ہے، 14. امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 3 نبیوں کی. نمبر 1 سنت من یوسف، جناب یوسف کی سنت. وسنت من موسیٰ ابن عمران، جناب موسیٰ کی سنت. وہو قائم اہل البیت، یہ کون ہوں گے؟ جن کے طور ایک جو ہے کیا کہتے ہیں سنت من نوح، جو یہاں پہ نہیں ہے کہ سنت من نوح، جناب نوح کی بھی جو ہے سنت پائی جاتی ہے. یصلح اللہ تبارک و تعالی امرہ فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں خدا ان کے مسائل کو حل کر دے گا. بالکل جناب یوسف، جناب موسیٰ اور جناب نوح. یوسف علیہ السلام کی کیا کہ لوگ دیکھتے ہیں امام کو، ابھی ساری باتیں آ رہی ہیں، امام کو دیکھ کر پہچان نہیں پاتے. موسیٰ کی کیا کہ جیسے جناب موسیٰ کی ولادت پوشیدہ تھی، امام کی ولادت بھی کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. جیسے جناب نوح کی عمر طولانی تھی، ہمارے امام کی عمر بھی کیا ہے؟ طولانی ہے. ہو گئی بات. اب یہاں پہ اگر آپ کا سمجھے کہ امام مہدی علیہ السلام کی کتنی غیبت ہے؟ A2 B3 C4، سارے نہیں آؤٹ کرو، 2-4 اس طرح پیٹرن آپ سمجھے رہیے تاکہ آپ سونے نہ پائیے. تو اس طرح سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کتنی ہے؟ 2 غیبت ہے. ایک غیبت غیبت صغرا اور ایک غیبت غیبت کبرا. غیبت صغرا یعنی چھوٹی غیبت،
غیبت کبریٰ یعنی بڑی غیبت ہوگی بات. اب کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلْقَائِمِ مِنَّا غیبتین، ہمارے قائم کے لیے دو غیبت، اِحْدَاهُمَا أَطْوَلُ مِنَ الْأُخْرَى، ایک جو ہے دوسری سے لمبی ہوگی، ایک خصوصیت یہ ہوگی. اما الاولیٰ فَسِتَّةُ أَيَّامٍ، پہلی والی غیبت جو ہوگی وہ کیا ہے، کتنے دن کی، 6 دن کی، او 6 اشہر یا 6 مہینے کی، او 6 سنین یا 6 سال کی. وَأَمَّا الْأُخْرَى، لیکن دوسری غیبت جو ہوگی، فَيَطُولُ أَمَدُهَا، وہ کیا ہے، وقت طولانی ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا. ساری روایتیں چھوڑ دو، مین ہم لے رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے جناب دیبل خزائی سے فرمایا، کیا، یا دیبل الامام بعدی محمد ابنی، 8ویں امام کہہ رہے ہیں میرے بعد میرا بیٹا محمد امام ہوگا. وبعد محمد ابنہ علی، ان کے بعد ان کا بیٹا علی امام ہوگا. وبعد علی ابنہ الحسن، ان کے بعد ان کا بیٹا حسن امام ہوگا. وبعد الحسن ابنہ الحجہ، اور ان کے بعد ان کا بیٹا حجت کیا ہے، امام ہوگا. المنتظر فی غیبتہ، کہ ان کی غیبت میں ان کا انتظار کیا جائے گا. المطاع فی ظہورہ، اور جب ان کو ظہور کریں گے تو لوگ ان کی اطاعت فرمائیں گے. یہ امام نے فرمایا. کہتے ہیں کہ ابھی ہاشم جعفری سے ایک روایت ہے، ایک صلوات پڑھتے محمد والے. کہتے ہیں کہ ابھی ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے کیا، امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن گئے ان کے پاس اور کہتے ہیں کہ مولا آپ کی عظمت و جلالت جو ہے وہ مانے آ رہی، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کو. تو انہوں نے اجازت دیا. پوچھو، کیوں گھبرا رہے ہو؟ کس نے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے. کیوں ڈر رہے ہو؟ جو پوچھنا پوچھ لو. تو اس نے کہا کہ جو ہے یا سیدی حل لک الولد، آپ کے بیٹا وٹا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں ڈاؤٹ میں ہے؟ شروع میں کیا بتایا ہم نے، کیونکہ امام کی ولادت اتنی پوشیدہ طور پہ ہوئی کہ لوگوں کو کانو کان خبر بھی نہیں ہو پائی. علماء اور ان جو ہے کیا کہتے ہیں کہ واقعاً مراجع کرام کا شکر ہے کہ جنہوں نے ہم کو یقین دلایا کہ امام ہیں، جو گزر گئے. اگر آپ کو ایک بات پتا ہو اکیلے اور کسی کو پتا نہ ہو اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، آپ پورے گھٹ کیسر والوں کو کیسے یقین دلائیں گے کہ یہ چیز ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ امام غیبت میں جا چکے تھے، ان علماء نے کتنی محنت کی ہوگی کہ امام کی غیر موجودگی میں لوگوں کو یقین دلائے کہ شخصیت پردے غیب میں موجود ہے. یہ بھروسہ دلانا. لوگ مشکوک تھے، مولا آپ کو کوئی بیٹا وٹا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں ہاں بالکل میرے پاس بیٹا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا. تو کہا کہ جو ہے وہ کہاں ملیں گے اگر کچھ مسئلہ آ جائے گا، تو اگر کوئی نئی چیز ہے تو کہاں ان سے ہم جا کے پوچھیں؟ امام نے کہا کہ مدینے میں. ایک روایت اور ہے عمر احزابی سے، انہوں نے روایت کیا، کہتے ہیں ہم نے جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے. کون؟ 11ویں امام. کہتے ہیں ہادہ صاحبکم من بعدی، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہی تمہارا مالک ہوگا میرے بعد. کچھ خاص لوگوں کو امام بتاتے، سب کو نہیں پتا تھا. تو اب جن خاص لوگوں کو امام نے بتایا ان کے لیے کتنی محنت رہی ہوگی کہ لوگوں کو یقین دلانا، کہ جو صرف ان کو پتا ہے. تو یہ واقعاً جو ہے بہت سخت مرحلہ تھا کہ امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہیں اور لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ جو ہے وہ موجود ہیں. کیونکہ جب تک انسان کی فطرت کیا ہے کہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھتے نہیں آنکھوں سے اس کا یقین بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے کر پانا. اب اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. خود جہاں تک غیبت کی بات ہے، پہلے یہاں رک کے ایک بات کہہ دیں کہ کم اور زیادہ سے تو بحث نہیں ہے نا. اگر ایک چیز مثال کے طور پہ اگر ہم جو ہے کیا کہتے ہیں کہ شریعت نے کہا کہ آپ کے لیے شہد کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، آپ کھا سکتے ہیں، تو اب چاہے 1 چمچ ہو یا 1 پتیلا پورا کھائے آدمی، اس سے یہ پتہ چل جائے گا حرام تو نہیں ہے. اس لیے کہ حرام ہوتی تو 1 چٹکی کی بھی اجازت نہ ہوتی. اب وہ مکروہ ہے، مستحب ہے، وہ بات کی بات آئے گی. ہوگی بات. جہاں تک آپ غیبت کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کسی کی غیبت اس طرح سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور وہ قرآن سے آپ ثابت کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہادی غائب ہو جائے اور امت بغیر ہادی کے کچھ دیر کے لیے رہ سکتی نہیں رہ سکتی. قرآن نے صاف لفظوں میں کہا، سورہ نساء آیت نمبر 158
کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلاً 30 رات تک جناب موسیٰ اپنی قوم سے غائب تھے یا نہیں تھے؟ تو اس کا مطلب کہ ہادی امت سے جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ 30 رات تھے، ہمارے امام 1100 سال سے ہیں، اس کا مطلب کہ ہادی کے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کم اور زیادہ کی اگر آپ بحث کریں گے تو اس پر دوسری بحث ہوگی پھر۔ یا جیسے آپ نے سنا ہوگا جناب یونس علیہ السلام کہاں؟ مچھلی کے ہے نہیں ہے، مچھلی کے پیٹ میں، تو امت سے غائب تھے یا نہیں تھے؟ تو اس کا مطلب ہادی امت سے کچھ دیر کے لیے ہٹ سکتا ہے، ہٹنے میں کوئی حرج۔ تو آپ یہ بتائیے کہ بحث کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہادی کے غائب ہونے پہ بحث ہے آپ کو؟ اگر غائب ہونے پہ ہے تو بہت لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو لمبے ہونے پر بحث ہے کہ اتنے لمبے تک کیسے غائب ہو سکتے ہیں، اس کی الگ سے بحث بھی آ رہی ہے کہ جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 140 میں جناب یونس کی طرف اشارہ ہوا۔ تو یہاں تک ہو گئی عقیدہ مہدویت میں خود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت، اور اس پر جو ہے صلوات پڑھ محمد وآل محمد، اور اس کے اوپر خود ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیا کہا ہے، اور قرآن کی آیتیں اس مفہوم میں کیا کہتی ہیں۔ اب یہاں سے آپ شروع کیجئے کہ غیبت کی میننگ کیا ہے، مفہوم غیبت کیا ہے۔ اس لیے کہ غیبت دو چیز ہوتی ہے، ایک مثلا یہ ہے کہ جیسے آصف صاحب نہیں ہے، ایک غیبت یہ ہے کہ ہاں ہی نہیں اصلا، ایک یہ کہ آصف صاحب آئے مگر کچھ ایسی شکل بنا کر کے آئے اور داڑھی واڑی بڑھا کے اور لگا ویگوگ لگا کے کہ آپ پہچان نہیں پائے، یہیں بیٹھے ہوئے آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک اس میں جس میں پہچان نہیں پا رہے ہیں، اور ایک اس میں جس میں اصلا ہے نہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ جس میں ہے نہیں تو وہ تو واقعی وجود ہی ختم ہے، ان کا ہے ہی نہیں ہے پورے کمرے میں، لیکن جہاں پہچان نہیں پا رہے ہیں وہاں جو ہے وہ غیبت کا مطلب یعنی کہ وہ اصلا وجود نہیں ہے ان کا۔ آج ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام، غیبت کا مطلب کیا ہے کہ آنکھوں کو بند کیجئے، امام کہیں پہاڑ پہ ہوں گے، جھرنا بہ رہا ہوگا، چاروں طرف بالکل ہریالی ہریالی ہوگی، کوئل بول رہی ہوگی، مور اپنا پنکھ کھیل رہا ہوگا، ہر طرف بالکل نیچر، اور امام ایک موٹا مسلح لیے ہوئے، ایک طرف وظائف الابرار، ایک طرف جو ہے کیا کہتے ہیں کہ تحفۃ العوام دیے، موٹی تصویر لیے امام بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہمارے ذہنوں میں تصویر ایک صاحب ڈالے تھے فیس بک، تب کہہ رہا ہوں، اور انہوں نے لگایا تھا کہ وہ بڑی اچھی تصویر نیچر کی، ہمارے امام اسی طرح کی کسی جگہ پہ مستقر ہیں، بیٹھے ہوئے کہیں۔ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے، غیبت کی میننگ یہ نہیں ہے کہ امام غائب ہیں۔ غیبت کا مطلب کہ ہو سکتا ہے میں نہیں معلوم کہ اسی کمرے میں بیٹھے ہوں، اور یہ امام صادق علیہ السلام نے خود فرمایا ہے۔ اگر امام نے نہ کہا ہوتا تو شاید آدمی کو تھوڑا سا ہوگا۔ چھٹے امام نے صاف طور پہ اس میں فرما دیا کہ غیبت کا مفہوم کیا ہے، غیبت کی میننگ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یسیر فیما بینہم، تمہارا امام تمہارے درمیان سیر کرتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے۔ وَيَمْشِي فِي أَسْوَاقِهِمْ، تمہارا امام تمہارے بازاروں میں چلتا ہے۔ وَيَدْعُ بُسُوطَهُمْ، اور تمہارے بستر پہ آ کے امام کیا ہے بیٹھتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ، لیکن پبلک ان کو پہچان نہیں پاتی۔ حَتَّى يَعْذُنَ اللَّهُ أَن يُعَرِّفَهُمْ نَفْسَهُ، یہاں تک کہ خدا امام کو اجازت دے گا کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پہچانوا دیجئے۔ کما اذن لیوسف، جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے تو بھائی جو ہے خالی جناب یوسف کو بس دیکھا، پہچان نہ سکے، جبکہ یوسف علیہ السلام سامنے تھے۔ وہی حال ہمارا ہے کہ امام زمان غائب نہیں ہے، ہم پہچان نہیں پاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہی کہیں ہو، کب؟ بلکہ یہاں تک ہے کہ جب امام کو ظہور ہوگا تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہم نے کو فلاں جگہ دیکھا ہے، ہم نے ان کو وہاں دیکھا تھا، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں ہماری ملاقات کس انداز سے ہو چکی ہو، کہاں پہ ہم سے جو امام سے بھیٹ ہو چکی ہو۔ اب یہ بات کہ اگر ہم واقعا اس زمانہ غیبت میں امام سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں، امام سے کیسے ہم کنیکٹ ہوں، امام سے کیسے فائدہ حاصل کریں، ہم کو تو بینیفٹ چاہیے، جس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ امام سے ہم ہدایت کیسے لیں، کیسے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں
تو اس کے لیے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے خود فرمایا، صلوات پڑھ دیجیے محمد والے، تھوڑا تیز پڑھا کیجیے تاکہ سونے والوں کی نیند بھی کھل جائے۔ اب تو سحری کر چکے ہو، نہ چائے کا انتظام کیا جاتا۔ امام زمان علیہ السلام کیا ہے؟ غیبت کا فائدہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اما وجہ الانتفاع بی، مجھ سے ویسے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو غیبت میں، فکل انتفاع بالشمس، مجھ سے غیبت میں ویسے ہی فائدہ اٹھاؤ جیسے سورج سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اذا غیبت عن الابصار، جب سورج ہماری نگاہوں سے چھپ جاتا ہے، جب سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے، جب بدلی ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ اگر موسم کافی بگڑا ہوا ہو یا ٹھنڈک وغیرہ میں، تو خاص طور سے برسات وغیرہ میں سورج نظر دکھائی دیتا ہے آنکھوں سے، تو ہم کیسے فائدہ حاصل کرتے ہیں اس سے؟ تو اب بھی اس کا نور فائدہ پہنچاتا نہیں پہنچاتا؟ اجالا بھی مثلا ابھی سورج دیکھیے ہو سکتا ہے نکلنے نکلنے دن ہو جائے گا جیسے۔ اچھا دوسری چیز یہ بھی آپ دیکھیں، فلائٹ میں جب آپ جائیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بادل کے موسم میں ٹھنڈک میں آپ فلائٹ پہ بیٹھیے تو نیچے جو ہے کیا ہے، بالکل اندھیرا اور سورج نہیں نکلا ہے، لیکن جب تھوڑا سا فلائٹ اوپر جاتی ہے تو وہی سورج جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا تھا دکھائی دیتا ہے نہیں دکھائی دیتا؟ مطلب کہ سورج چھپا وپا نہیں تھا، بلکہ ہم کیا تھے؟ بادلوں کے نیچے تھے۔ اس کا مطلب وہی حال امام کا اور ہمارا ہے کہ امام چھپے وپے نہیں ہے، بلکہ اس درمیان میں گناہوں کے بادل ہیں۔ اگر کوئی انسان ان گناہوں کے بادلوں سے اوپر آ جائے تو امام کی زیارت کر سکتا ہے، جیسے آپ سورج کی زیارت کر سکتے، تھوڑا پیسہ خرچہ کیجئے، فلائٹ بیٹھیے، اوپر چلے جائیں، سورج دیکھ لیجیے۔ تو سورج کسی کے چھپا نہیں، ہماری مجبوری ہے کہ بیچ میں بادل آ گیا، ہو گئی بات۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے جو امام نے اپنے آپ کو سورج سے تشبیہ دیا، آپ سورج کے فائدے کے اوپر غور کریں۔ کہتے ہیں سورج کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سورج جو ہے اس پوری کائنات کو، اس پورے نظام کو چلانے کے لیے سورج کیا ہے؟ بیچ کا حصہ ہے، محور ہے، کہ اگر سورج نہ ہو تو یہ زمین لائف ختم ہو جائے گی۔ کس چیز کا چکر لگائیں گے؟ سارے سیارے کس کا چکر لگا رہے ہیں؟ سورج کا۔ اگر آپ بیچ سے سورج نکال دی ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو سورج کا کام فقط روشنی دینا نہیں ہے، سورج کا کام جو ہے فقط لائٹ دینا نہیں ہے، سورج کا کام خود وجود ضروری ہے اس کا۔ یہی تو روایت ہے کہ لولا الحجہ لساقط الارض باہلھا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہوتی تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جاتی۔ تو امام کا خود وجود ضروری ہے، امام کا فقط ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ ہیں تو دنیا باقی ہے۔ اسی لیے کسی کو جب کہتے ہیں کہ آپ اپنے امام مہدی علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خط لکھتے ہیں تو کبھی وہ بھی پلٹ کے کہاں جواب آتا ہے؟ بالکل جواب آتا ہے۔ بقر مرزا اطہر صاحب کے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں کہتے ہیں کہ جواب نہ آتا تو ہمارے ساتھ لکھتے کیوں؟ ہم اپنے امام کو خط لکھ رہے ہیں، جواب آتا ہے اسی لیے خط لکھتے ہیں، نہ جواب آتا تو اگلے سال سے نہ لکھتے، ہر سال عریضہ لکھتے نہیں لکھتے، جو لکھا وہ مل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ خیریت ویریت نہیں پوچھتے، خالی مطلبی انسان کی طرح مطلب پوچھتے ہیں، آپ مولا یہ کر دو بیٹا دے دو، یہ دے دو، نوکری دے دو، پیسہ دے دو، کوڑی دے دو۔ کبھی یہ بھی پوچھ لو مولا ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک؟ اپنے مولا کی تو کبھی خبر لیتے نہیں۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا دیکھیں ایسا ہے کہ ہم جو ہے مولا کی خبر اس لیے خیریت نہیں لیتے کہ ہم کو ان کی خیریت بغیر خط کے معلوم ہو جاتی ہے۔ چمکتا ہوا سورج بتا دیتا ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، اپنی جگہ چاند باقی ہے، اس کا مطلب آپ خیریت سے ہیں، زمین و آسمان اپنی جگہ ہے، اس کا مطلب آپ خیریت سے ہیں، ساری کائنات پرسکون چل رہی ہے، اس کا مطلب آپ خیریت سے ہیں۔ تو آپ کی خیریت تم اس کائنات کو دیکھ کے معلوم کر لیتے ہیں، الگ سے کیا خیریت پوچھے امام کی، آپ کی خیریت تم کو ایسی معلوم ہو جاتی ہے۔ اب بچہ ہماری اپنی خواہش، مولا بیٹا دے دو، مولا پیسہ دے دو، مولا یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دو، اب ہم لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں۔ خیریت تم کو معلوم ہی مولا کیسے، ہم سے پوچھو ہمارے مولا کیسے ہیں، پورے ہم جو ہے پوری کائنات بڑھ کے چل رہے ہیں، ہمارے مولا ایک دم فرسٹ کلاس ہے، ان کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس لیے یاد رکھیے گا کہ زمانہ لوگوں کو بگاڑتا ہے، جو زمانے کا امام ہوتا ہے زمانہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا، وہ امام زمانہ ہے، زمانہ ان کے اوپر اپنا کوئی اثر نہیں دکھا سکتا۔ دوسرا فائدہ کیا؟ سورج کا فقط آپ روشنی کے عنوان سے فائدہ مت دیکھیے، سورج کی اور بھی فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سورج ہے تو چاند کو روشنی مل رہی ہے، سورج ہے تو زمین پہ اناج اگ رہا ہے، سورج اگر دھوپ نہ ہو
سمجھ گئے آپ؟ اسی لیے دیکھیں جو علاقے بہت زیادہ ٹھنڈے یا بہت زیادہ بارش والے ہوتے ہیں وہاں گیہوں پیدا نہیں ہوتا، نگرم میں گیہوں ہوگا. تو اس کا مطلب کہ سورج بھی ایک عنوان سے نعمت ہے. اگر سورج جانے دیجئے وٹامن ڈی جو ہے سب سے جو ضروری چیز ہو بغیر سورج کے آپ کو نہیں مل سکتا. تو سورج کا کام خالی ٹارچ دکھانا نہیں ہے، یہ سب بھی فوائد ہیں اور کر رہے ہیں آپ. اور تیسرا یہ ہے کہ سورج کی خصوصیت ہے. آپ دیکھیں ہم لوگ پوچھتے اکثر امام زمان خالی اپنوں کے لیے پریشان ہیں کہ دوسروں کے لیے بھی ہیں، یہ وہ دنیا میں. آپ بتائیے کہ سورج روشنی پہنچانے میں یہ دیکھتا ہے یہ دوست ہے یہ دشمن ہے؟ نہیں، سورج یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دوست ہے یہ دشمن ہے. جو بھی سورج کے سامنے آ جائے گا پیٹھ کھول کے بیٹھ جاؤ شرٹ اٹھا کے، سورج آپ کو وٹامن ڈی دے دے گا. آپ کمرے کے اندر بیٹھے رہے تو سورج آپ کو روشنی دینے والا نہیں ہے. آپ کمرے کے اندر رہے تو آپ کو وٹامن ڈی ملنے والا نہیں ہے. یعنی جو جتنا سورج سے کنیکٹ رہے گا وہ اتنا فائدہ حاصل کرے گا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا امام سے رابطے میں رہے گا، جو جتنا امام سے کنیکٹ رہے گا وہ اتنا فائدہ حاصل کرتا جائے گا. امام اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے ہیں. اس پر خود امام زمان علیہ السلام نے خود فرمایا. امام فرماتے انا غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہاری خبرگیری سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. ولا ناسین لذکرکم، امام کہتے ہیں ہم تم کو بھولے نہیں ہے. ولولا ذالک، اگر ایسا نہ ہوتا یعنی اگر ہم تم کو یاد نہ کرتے کیا ہوتا؟ لنزل بکم اللوا، تمہارے اوپر بلائیں آتی، تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. واستلمکم الاعداء، دشمن تم کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے اگر ہم تمہارے اوپر نگاہ نہ رکھے ہوتے. تو امام کی نگاہ ہمارے اوپر ہے. اب جب یہاں تک بات ہو گئی، اب آئیے وجہ کیا ہے. جو خدا 1 سے لے کے 11 تک معصوم کو ظاہر رکھ سکتا ہے، جو خدا 1,24,000 انبیاء بھیج سکتا ہے، وہ خدا اماموں کا سلسلہ اور جاری نہیں رکھ سکتا. وہ خدا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ امام کو یا ٹھیک ہے ہم جواب دیں گے امام ظاہر ہوتے تو قتل ہو جاتے. خدا اور اماموں کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا، اس پر قدرت رکھتا نہیں رکھتا. تو اس کا جواب آپ یہیں سے دیجیے. دیکھیں خدا خوب جانتا ہے کہ کتنی تعداد رکھنا ہے. جب اس نے فیصلہ کر لیا اس کے ارادے میں تھا کہ 12 ہونے ہیں، 1 سے لے کے 11 تک امت نے مار دیا. اب 1 بچا ہے، تو اگر اب وہ بھی ظاہر رہا اور لوگوں نے مار دیا تو کیا خدا بچا نہیں سکتا ان کو؟ کہتے ہیں کہ بچا تو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس خدا نے اپنے نبی کو نمرود کی آگ سے بچا لیا، اتنے پلان کرنے کے باوجود وہ اپنی حجت کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، جو اپنے نبی کی حفاظت کر سکتا تھا. مگر یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ ہر جگہ کہاں اعجاز سے کام لینا ہے، کہاں معجزے سے کام لینا ہے، کہاں نہیں لینا. اب یہاں پہ اسباب جو ہے بیان ہوئے کہ امام زمان علیہ السلام کے غیبت میں جانے کی وجہ کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. 2-3 وجہ کر لیتے ہیں. ایک جو سبب بیان کیا گیا کہ ایک وجہ یہ ہے امام کی غیبت کی، کہتے ہیں کہ امام کی ایگزیکٹ جو غیبت کی وجہ ہے وہ ان کے ظہور کے بعد معلوم ہو جائے گی کہ ایگزیکٹ واقعاً ریزن کیا ہے کہ امام کو کیوں غیبت میں رکھا گیا، وہ ان کے ظہور کے بعد پتہ چل جائے گا. جیسے موسیٰ اور خضر کا واقعہ کہ جب جانے لگے تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ واپس تو جناب خضر نے کہا موسیٰ تو سنو، جتنی چیزوں پہ تم نے سوال کیا تھا اس کی وجہ آپ سنتے جائیے. تو جس وقت کشتی میں چھید کر رہے تھے، جس وقت غلام کو قتل کر رہے تھے، اس وقت وجہ نہیں بتائی. جب ہو گیا واقعہ تب جناب جو ہے موسیٰ کو خضر نے وجہ بتائی. کب ایسے امام کے لیے بھی ہے کہ ایک دم ایکچوئل میں کیا ریزن ہے امام کی غیبت کا، وہ ان کے ظہور کے بعد معلوم ہو جائے گا. دوسری وجہ کیا ہے؟ کہا کہ خداوند عالم اس کے ذریعے سے شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے. ان اللہ یحب ان یمتحن الشیعہ، خدا امام کی غیبت کے ذریعے سے شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھیں کون کون غیبت کے زمانے میں عقیدہ امامت پر اور واقعاً جو ہے کیا کہتے ہیں ولایت اہل بیت کے ساتھ اپنے اسلام اور دین اور مذہب پر باقی رہتا ہے. تیسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ خداوند عالم نے اس لیے غیبت میں رکھا تاکہ ان کو ظالموں کی بیعت اور سرکشی سے کیا ہے چھپا کے رکھے. وہی کہ ورنہ لوگ مرڈر کر دیتے، قتل کر دیتے، شہید کر دیتے. اس لیے خداوند عالم نے جو ہے کیا ہے ان کو چھپا کے رکھا. چوتھی وجہ یہ ہے جو ہم نے شروع میں پیش کیا، کہا خدا اب نہیں چاہتا کہ ہماری اس آخری حجت کے اوپر کسی کی اب بیعت ہو.
ظاہری طور پہ اب تک سب کے اوپر آپ نے بیعت چلائی، اب اس کے اوپر کسی کی بیعت نہ رہے۔ چوتھی اور آخری کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ خداوند عالم اس وقت امام کو ظہور فرمائے گا کہ جب لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ اس پر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعلموا ان الارض لا تخلو من حجت اللہ، کہ زمین حجت خدا سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگی، ولکن اللہ سیحمی خلقہ، لیکن اللہ جو ہے مخلوقات سے ان کو چھپا کے رکھے گا۔ کیوں؟ بظلم انہا بظلمہم وجورہم، لوگوں کے ظلم کی بنیاد پر، لوگوں کے جور کی بنیاد پہ، واسرافہم علی انفسہم، اور چونکہ لوگ جو ہے اپنے نفسوں کے ساتھ اسراف کر رہے ہیں، لوگ ظالم ہیں، سرکش ہیں، ان کی اس حرکت کی بنیاد پہ خداوند عالم عذاب ہے یہ کہ اب ان سے ان کا امام پوشیدہ رہے گا۔ اب جب لوگوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ واقعاً وہ اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکیں اور سمجھ سکیں، تب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور واقع اس وقت جو ہے وہی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا جو اس زمانے غیبت میں امام سے کنیکٹ ہوگا۔ خدا ہم سب لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ اس زمانے غیبت میں ہم اپنے امام سے کنیکٹ ہوں، ہم اپنے امام سے رابطے میں رہیں اور ویسا بن جائیں جیسا خدا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔